حضرات محترم، ابھی آپ کے سامنے قرآن حکیم فرقان حمید سے چند کلمات مقدسہ کی تلاوت کی ہے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک پڑھا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ کریم مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سبھی کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام کائنات خود تخلیق فرمایا ہے اور کبھی موسم کے اعتبار سے اللہ نے سردی کو پیدا کر دیا اور کسی مقام پر اللہ نے گرمی کو پیدا کر دیا۔ یہ موسم سرما ہو یا موسم گرما ہو، یہ تمام اللہ کی تخلیق ہے، یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ ہم انسان اپنی فطرت کے مطابق شدید گرمی ہو تو سردی کی خواہش کرتے ہیں، شدید سردی ہو تو گرمی کی تمنا ہوتی ہے۔ یعنی اللہ نے ہمیں جو بنایا وہ اس انداز سے بنایا کہ نہ تو ہم زیادہ شدت کی گرمی کو برداشت کر سکتے ہیں، نہ زیادہ شدت کی سردی کو برداشت کر سکتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں دونوں موسموں کے بارے میں تعلیمات عطا فرمائی۔ اگر ہمیشہ سردی کا موسم ہوتا تو ہم سوچتے بھئی یہ گرمی کیا چیز ہوتی ہے۔ اگر گرمی کا موسم ہمیشہ رہتا ہم سردی کے موسم سے بے خبر ہوتے۔ تو یہ جو تبدیلیاں ہیں، چاہے وہ آب و ہوا کے لحاظ سے ہے، وہ موسم کے لحاظ سے، یہ اللہ کے حکم سے ہے اور یقیناً ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت ہے، حکمت ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وَاشْتَكَتِ النَّارُ إِلَىٰ رَبِّهَا، کہ جب اللہ نے جہنم کو پیدا کر دیا اور جہنم کی آگ شدت والی تھی اور اتنی شدید تھی کہ جہنم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا، اے میرے رب، اے مجھے بنانے والے، اتنی شدت کی آگ ہے، میرا تو کچھ حصہ میرے ہی کچھ حصے کو کھا رہا ہے۔ وہ آگ میرے بعض حصے کی آگ میرے بعض حصے پہ مسلط ہو گئی ہے۔ فقالت یا رب اکل بعض بعضا فاذن لها بنفسین، آقا نے فرمایا کہ اللہ نے پھر جہنم کو یہ اجازت دے دی کہ تم 2 سانس لے لیا کرو، نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ جہنم جب ایک سانس لیتی ہے تو سردی کا موسم آ جاتا ہے، دوسرا سانس لیتی ہے تو گرمی کا موسم ہوتا ہے۔ ہمارا اس پر ایمان ہے بھئی، اگر ہمارے عقل میں بات نہیں آ رہی کہ جی یہ کیسے ہو سکتا، لیکن ایمان ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر کہ یقیناً ایسا ہی ہے۔ اسی لیے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا اس حدیث کو یوں سمجھ لو کہ ہر وہ سردی، ہر وہ ٹھنڈ جو چیزوں کو تباہ کر دے وہ سمجھ لو جہنم کا سانس ہے، اور ہر وہ گرمی جو چیزوں کو تباہ کر دے سمجھو وہ بھی جہنم کا سانس ہے، کیونکہ جہنم کا کام تباہی لانا۔
تو یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے کہ اللہ نے گرمی کا موسم بنایا، اللہ نے سردی کا موسم بنا دیا۔ سورہ توبہ میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ تبوک کا اعلان فرمایا، اور دین اسلام میں یہ غزوہ تبوک وہ غزوہ تھا کہ جو ہمارے پیارے نبی کا آخری غزوہ ہے، جو 9 ہجری میں ہوا۔ اس کے بعد اگلے سال آقا نے حج فرمایا، اور حج کے کوئی 3 ماہ کے دوران آقا دنیا سے وصال فرما گئے۔ تو غزوہ تبوک یہ آخری غزوہ تھا، اور علماء فرماتے ہیں کہ جب یہ غزوہ تھا تو موسم بڑا گرم تھا، گرمی تھی، اور آقا نے حکم دے دیا، اور یقیناً آقا نے جو حکم دیا ہے وہ حکم ماننا عبادت ہے۔ تو منافقین نے یہ پروپیگنڈا کر دیا۔ قرآن مجید کی آیت کے اندر اللہ نے فرمایا کہ منافقین نے کہا وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، بھئی اے لوگو گرمی بڑی پڑ رہی ہے، مت جاؤ، تبوک کے مقام پر پہنچنا ہے جو ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ ہے، پیدل سفر ہے، گرمی شدید ہے، گندم کا سیزن چل رہا تھا۔ تو منافقین نے یہ کہا کہ لا تنفروا فی الحر، بھائی گرمی میں مت جانا۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو گرمی یا تپش کی وجہ سے عبادت کو چھوڑ دیتا ہے، علماء فرماتے وہ منافق ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا قل، اے میرے محبوب آپ ان منافقوں سے یہ کہہ دیں نار جہنم اشد حرا، یہ اس گرمی سے بچنے کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں، جہنم کی آگ تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے، اس سے کیسے بچیں گے؟ تو اگر ہم آج کی گرمی کا عمل کو ملاحظہ کر لیں تو یہ اصل میں انسان کو ایک عبرت ہے کہ بھائی جب یہ گرمی کی شدت اتنی زیادہ ہے تو جو جہنم کی شدت ہوگی وہ کیسے برداشت ہوگی، اور اس شدت کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو ہم اللہ اور اللہ کے نبی کے کسی حکم کو پامال کر دیں۔ تو دین اسلام نے ہمیں بڑی ہدایات دی ہیں۔ میں چند ایک باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا کہ آج ہمیں جب موسم گرما اب شروع ہو چکا تو دینی تعلیمات کے لحاظ سے ہمیں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اس میں پہلی چیز یہ نوٹ فرما لیجئے کہ دین اسلام ہمیں لباس کا حکم جو دیتا ہے یہ لباس کی بڑی شرائط ہے۔ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے بھئی موسم گرم ہے، شدت ہے، لباس اور سطر میں بے پرواہی آ جاتی ہے۔ اب حالانکہ سطر دیکھیں تو یہ مرد کا جو سطر ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، یعنی ناف سے لے کر گھٹنے تک کا یہ وہ حصہ ہے کہ جو ایک بال کے برابر بھی ظاہر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ ظاہر ہو جاتا ہے تو بڑا فتور آ جاتا ہے۔ تو عام طور پر دیکھا جاتا ہے بھئی گرمی کا موسم ہے، نوجوان لڑکے بھی کیا کرتے ہیں بھئی نکر پہن لیتے ہیں، بھئی وہ گھٹنوں سے اوپر ہے۔ تو لباس میں احتیاط کر لیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، سطر کو دیکھنے والا اور جو سطر کو دکھا رہا ہے دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے بھئی نماز کا وقت ہو رہا ہے تو نماز میں بھی لباس کے بے احتیاطی خاص طور پر گرمی کے موسم سے ظاہر ہو جاتی ہے، اور ہم یہ خیال کرتے ہیں ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں، بھئی نماز پڑھ رہے ہیں تو کم سے کم سطر کا خیال رکھیں۔ اس لیے دین اسلام
یہ ہمیں لازم قرار دے رہا ہے. اور بعض اوقات یہ خیال کیا جاتا ہے اچھا جی مردوں کا پردہ تو عورتوں سے ہے اور عورتوں کا پردہ تو مردوں سے ہے. آقا نے یہ بات ہمیں 1400 سال پہلے بتا دی. آقا نے فرمایا لا تنظر المرأة الى عورت المرأة ولا ينظر الرجل الى عورت الرجل. کسی عورت کے صدر کی طرف کوئی عورت بھی نہ دیکھے, کسی مرد کے صدر کی طرف کوئی مرد بھی نہ دیکھے. اب دین تو بڑا واضح ہے. اور اس میں ہمیں بھئی موسم گرما ہے تو کم سے کم لباس تو ہم بہتر استعمال کریں. اگر چادر کا تہبند کا استعمال کیا جا رہا ہے بھئی اس میں بھی ستر کا خیال رکھیں. عام طور پر گھروں میں لوگ آرام کرنے کے لیے گرمی کے موسم میں لیٹ جاتے ہیں اور ظاہر گرمی کی شدت اتنی زیادہ ہوتی ہے, بدن پر لباس بھی ایک دقت کا باعث بنتا ہے. لیکن اللہ کے نبی کے حکم کو ہم نے سامنے رکھنا ہے, کیونکہ رب نے فرمایا نار جہنم اشد حرا. میرے محبوب کا حکم تم اس لیے پامال کر دو بھئی گرمی بڑی ہے, تو بھئی یہ جان لو جہنم کی گرمی اس گرمی سے کہیں زیادہ ہے, وہ شدت والی ہے. تو ایک تو لباس پر ہم توجہ دیں, لیکن لباس کے ساتھ ساتھ یہ خیال رکھیں کہ بھئی ہم جب مسجد میں آ رہے ہیں تو مسجد میں اچھا لباس پہن کر آئیں. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بھی ہیں, اور رب کائنات نے تو خود فرما دیا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. اے بنی آدم جب بھی تم اللہ کے گھر کی طرف عبادت کے لیے آ رہے ہو, نماز کے لیے آ رہے ہو, تو لباس تو اچھا پہن کر آؤ. بھئی وہ لباس پہن کر آؤ کہ جو عام معاشرے کے اندر جس کو اچھا سمجھا جاتا ہے. ایسا نہیں کہ بھئی بنیان پہن لی, تہبند پہن لی, کہاں جا رہے جی نماز کے لیے جا رہے. بھئی ایسا لباس نہ ہو. اگرچہ موسم گرم ہے لیکن جہنم کی گرمی کا بھی خیال رکھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ دین اسلام ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہر قسم کی ایسی چیز سے دور کر دیں کہ جس سے کسی بھی انسان کو ایذا ہوتی ہے, جیسے پسینے کے بو ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہم جمعے کے دن جو غسل کر کے آتے ہیں, اور یہ غسل سنت ہے, اور اس غسل کی حکمت کیا تھی. حدیث میں آتا ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. صحابہ مسجد نبوی میں آ گئے. اب مسجد چھوٹی پڑ گئی, کچھ کھڑے ہو گئے, رش ہو گیا, گرمی بھی بڑی تیز تھی, اور کچھ صحابہ کوئی کام کاج سے آ رہے تھے, کوئی کھیتوں سے آ رہے تھے, تو مسجد میں پسینے کی بو پھیل گئی. اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کا طریقہ کیا رکھا؟ یہ نہیں کہا بھائی تم تو نہا کر نہیں آئے, جاؤ تم نہاؤ. نہیں بھائی, اگر آپ ایسا کہتے تو کسی کی عزت نفس مجروح ہو سکتی تھی. آپ کسی کا نام لے کر اس کے مخاطب ہوتے, لوگ اس کو برا خیال کر سکتے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے ایک اصول بنا دیا, اذا جاء احدکم الجمعہ, جب تم میں سے کوئی نماز جمعہ کے لیے آئے, فلیغتسل, اس کو چاہیے کہ وہ غسل کر کے آئے. اب یہ غسل کی حکمت کیا تھی؟ بھائی وہ پسینے کے بو ہے, اسے کوئی انسان جو عبادت کرنے آیا ہے اس کی عبادت میں خلل آ سکتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَعَزَّى مِمَّا يَتَعَزَّأُ مِنْهُ الْإِنسان. آقا فرماتے ہیں کہ فرشتے ہر اس چیز سے ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ جس سے عام انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے. ابھی پسینے کی بو ہے, وہ کسی بھی انسان کے لیے تکلیف کا باعث ہے, اللہ کے فرشتوں کے لیے بھی وہ تکلیف کا باعث ہے. اس لیے دین اسلام نے یہ رکھا کہ بھئی جمعہ کا دن ہے, آپ غسل کر کے آ جائیں. علماء فرماتے ہیں کہ اس کا تعلق صرف جمعہ سے ہی نہیں ہے, بلکہ موسم گرما ہے, گرم ہے, شدت ہے گرمی کی, آپ کے پسینے کی بو ہے, تو آپ نماز پڑھنے کے لیے بھی آ رہے ہیں تو بہتر ہے آپ غسل کر کے آ جائیں, تاکہ مسجد میں جب آپ تشریف لا رہے ہیں تو مسجد کی فضا جو ہے وہ بڑی معطر ہونی چاہیے, تاکہ وہاں فرشتے بھی موجود ہیں, اللہ کا گھر ہے, آپ عبادت کے لیے آ رہے ہیں. تو ایک تو چیز ہم لباس کا خیال رکھیں, اور دوسری چیز اب جیسے کہ موسم گرم ہے
تو ٹھنڈا پانی بھی پیا جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ٹھنڈے پانی کو بڑی ایک نعمت قرار دیا ہے۔ آقا نے فرمایا اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و اہلی و من الماء البارد، اے میرے اللہ تو اپنی محبت میرے دل میں اتنی بٹھا دے کہ جتنی محبت میرے گھر والوں کی ہے، جتنی محبت میرے مال کی میرے دل میں ہے، اور جتنی محبت ٹھنڈے پانی کی ہے، اللہ ان ساری محبتوں سے زیادہ تو اپنی محبت دل میں بٹھا۔ اس میں علماء نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے جہاں ٹھنڈے پانی کا ذکر کیا ہے اس کا مطلب بڑی نعمت ہے، اور ویسے بھی پانی بہت بڑی نعمت ہے۔ البتہ ٹھنڈا پانی اگر میسر ہے اس کا استعمال کریں، لیکن اس کا استعمال اس انداز سے کریں کہ بھائی کل قیامت کے روز اس کا حساب دینا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تینوں اصحاب بھوک کی شدت تھی، مسجد نبوی سے باہر نکلے تو ایک انصاری کے گھر کی طرف چل پڑے۔ ان انصاری کا دروازہ دستک دی تو جب اہلیہ نے دیکھا کہ آقا تشریف لائے ہیں تو فوراً دروازہ کھولا، اندر بلایا، صحابی کو بلایا۔ صحابی بڑے خوش ہوئے، انہوں نے فوراً کھانے کا انتظام کیا۔ اب دسترخوان پر کھجوریں رکھی ہوئی ہیں، ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہے، ایک سایہ دار جگہ کے نیچے آقا بیٹھے ہوئے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ، یاد رکھنا اس ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، الذی تسألون عنہ یوم القیامہ، یہ جو نعمتیں تمہیں دسترخوان پر نظر آ رہی ہیں، تمہیں ایک ایک نعمت کا کل اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ اللہ تم سے پوچھے گا ظل بارد، چاہے تمہیں سایہ مل گیا اس سائے کے بارے میں بھی اللہ تم سے پوچھے گا کہ میری نعمت کی قدر کتنے کی۔ ورطب طیب، تجھے ٹھنڈی کھجور مل گئی، تر کھجور ملی، اس کھجور کے بارے میں بھی رب تم سے پوچھے گا۔ وماء بارد، اگر ٹھنڈا پانی ملا وہ ٹھنڈے پانی کے بارے میں بھی رب تم سے پوچھے گا۔ تو بھئی ہم اگر ٹھنڈا پانی پی رہے ہیں سنت کے مطابق اس کو پیئے، بھئی بیٹھ کر پی لیں، اگر بیٹھنے کی جگہ میسر ہے بیٹھ کر پئیں، 3 سانسوں میں پی لیں، الحمدللہ کہہ دیں جب پانی مکمل کر لیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کھانا کھایا، پانی پیا اور پانی پی کر اس نے کہا الحمدللہ، اس نے گویا کہ شکر ادا کر دیا۔ تو ایک تو ہمیں اس پانی کی قدر کرنی ہے، اور پانی کی قدر کے ساتھ ساتھ پانی کا استعمال بھی ایک حد تک کرنا ہے۔ موسم گرم ہے، اب بعض حضرات کیا کرتے ہیں کہ بھئی وضو خانے میں یا گھر میں موجود ہیں، پانی کا نل کھولا اور بیٹھ گئے، پہلے ہاتھ لگا کر چیک کرتے ہیں گرم آ رہا ہے ٹھنڈا آ رہا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ، ایک نہر جو پانی سے بھرپور چل رہی تھی، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نہر کے کنارے پر بیٹھ کر وضو فرما رہے تھے۔ آقا علیہ السلام کا گزر ہوا، آقا نے فرمایا لا تصرف یا سعد، اے سعد پانی کو ضائع مت کرو۔ اب حضرت سعد بڑے حیران ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پانی میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ کیا پانی کو ضائع کرنا بھی دین میں منع ہے؟ آقا نے فرمایا ہاں، اگر تم بہتی نہر کے پاس بھی بیٹھے ہو پھر بھی پانی کو اتنا استعمال کرو کہ جتنا تمہاری ضرورت ہے۔ اگر ضرورت سے زائد استعمال کر لیا یہ اسراف بن جائے گا، یہ فضول خرچی تم کر رہے ہو جو پانی کے بارے میں۔ اور آج ہم دیکھیں کہ آج پانی کتنا کمیاب ہوتا جا رہا ہے۔ آپ حضرات تو ایسے بھی آپ حضرات میں موجود ہیں کہ جنہوں نے وہ دور بھی دیکھا کہ جب پانی کا بور کیا جاتا تھا 20-30 فٹ یا 40 فٹ کے بعد پانی بڑا اچھا آ جاتا تھا۔ آج سینکڑوں فٹ کا بور کیا جاتا ہے، کوئی 600 فٹ پہ جا رہا ہے، کوئی 500 فٹ پہ جا رہا ہے۔ یہ پانی کمیاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت سعد نے پھر فوراً حضور کے حکم سے ایک کنواں خریدا، بعض کہتے ہیں کنواں کھدوایا اور اس کو اپنی والدہ کے نام پر وقف کر دیا۔ تو یہ پانی جو بنیادی ضرورت ہے، بھائی آپ نے بڑا مشہور واقعہ پڑھا، وہ بنی اسرائیل کی ایک عورت ہے جا رہی ہے، راستے میں جانور ملا، پانی پلایا، اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔
بھئی یہ موسم اگر گرم ہے لیکن یہ گرمی کا موسم بڑی نیکیوں والا موسم ہے. ہم محض کسی جانور کو پانی پلا دیں, کسی پرندے کے پانی کا انتظام کر دیں, کوئی پتہ نہیں. جو مغفرت ہمیں نمازوں سے نہیں مل سکتی وہ اس بے زبان جانور کو پانی پلانے سے اللہ تعالیٰ فرما دے. اور آخری چیز جس کا ہم بڑا خیال رکھیں, موسم گرما میں عام طور پر لوگ چھتوں پہ سو جاتے ہیں. ایک تو لوڈ شیڈنگ بڑی ہو جاتی ہے اور پھر اپنی چارپائی لی چھت پہ چلیں گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چھت پہ سونے سے منع فرمایا ہے کہ جس چھت کے ارد گرد 4 دیواریں نہ ہو, جس کو آپ پردہ کہتے ہیں, منڈیر نہ ہو. آپ چھت پہ آرام فرما ہے اور اس کے ارد گرد پردہ نہیں ہے, 4 دیواری نہیں ہے. آقا نے فرمایا اس چھت پہ تم نہ سو. حدیث میں آقا نے فرمایا من بات فوق بیت لیس بہی اجار فوقع فماتا فبریئت منہ ذمہ. اگر کوئی شخص کسی ایسی چھت پر سویا ہے کہ جس کے ارد گرد دیواریں نہیں تھیں اور وہ اس سے گر کر مر گیا, اس کے خون کا ذمہ کسی پر نہیں ہوگا, یعنی اس کا خون ضائع جائے گا. بھئی اس نے خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا. اور جو دوسری چیز اس کا احتیاط کریں کہ چھت پہ سو گئے. اب عام طور پر محلوں میں بھی ایسا ہوتا, اب تو شہروں میں بھی ایسا ہو گیا کہ کوئی ایک صاحب ایک چھت پہ سو گئے, 7 گھر والے بھی چھت پہ سو گئے. تو دین اسلام یہ کہتا ہے بھئی آپ کسی کے گھر کی طرف جھانک کر مت دیکھیں, بھئی کون کیا کر رہا ہے, کون کیسے سویا ہے. یہ دین میں منع ہے. حتیٰ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا من اطلع فی بیت قوم بغیر اذنہم فقد حلہم ان یفقعوا عینا. اگر کوئی کسی کے گھر میں جھانک کر دیکھتا ہے بغیر اجازت کے اور گھر والا کوئی پتھر اٹھاتا ہے اور اس کی طرف پھینک دیتا ہے اور اس پتھر سے اس کی آنکھ ضائع ہو جاتی ہے, آقا فرماتے ہیں کہ یہ حلال ہے, اس کا ذمہ کسی پر نہیں ہوگا, نہ دیت ہوگی نہ قصاص ہوگا. اگر یہ صاحب خانہ اس کی آنکھ کو بھی پھوڑ دے گا یہ جائز ہو جائے گا. بھئی کیوں؟ وہی اس کے گھر کی طرف نظر اٹھا کر کیوں دیکھ رہا ہے. تو لہٰذا گرمی کا موسم ہے, آقا کے فرامین کا خیال رکھیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کا خیال رکھیں. ایسا نہ ہو کہ جس طرح منافقین کو جب آقا نے اعلان فرمایا مدینہ میں بھئی جہاد کے لیے جاؤ, تو ان منافقین نے کیا عذر پیش کیا کہ جی آج گرمی بڑی ہے, آج تو موسم بڑا گرم ہے. قالوا لا تنفروا فی الحر, بھئی موسم کی گرمی میں مت جانا. اللہ نے فرمایا قل نار جہنم اشد حرا, ان کو بتا دیں کہ جہنم کی گرمی تو اس سے بھی زیادہ ہے. اگر میرے محبوب کا حکم نہیں مانیں گے میں اس سے بھی زیادہ گرمی کے اندر تم کو بھیج دوں گا. تو بہرحال دعا کریں, جو کہا جو سنا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یہ جو موسم گرما چل رہا ہے اس کو ہماری نیکیوں میں اضافے کا باعث بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.